مدارسیہ زندہ باد، مدارسیہ زندہ باد۔ حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ ہر ایک کے معنی و مثال بیان کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں: ان، ان، کأن، لیکن، لیت، لعل۔ ان بمعنی بے شک بلا شبہ، جیسے ان الباب مفتوح۔ نمبر 2، ان بمعنی کہ یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر مفرد کا حکم ہو کر جملہ کا جز بنتا ہے، جیسے علمت ان الامتحان قریب۔ نمبر 3، کأن بمعنی گویا میرا گمان ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ، جیسے کأن الکتاب استاد۔ نمبر 4، لیکن بمعنی لیکن، یہ مخاطب کو خلاف مقصد سمجھنے سے روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے البیت جدید لیکن الاساس قدیم۔ نمبر 5، لیت بمعنی کاش کے میری تمنا ہے کہ، جیسے لیت التلمیذ مجتہد۔ نمبر 6، لعل بمعنی شاید امید ہے کہ، جیسے لعل راشد ناجح۔ حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ البیت جدید لیکن الاساس قدیم، اس جملے کی ترکیب قدیم کیجیے۔ البیت جدید لیکن الاساس قدیم۔ البیت مبتدا، جدید خبر۔ مبتدا اپنے خبر سے مل کر مستدرک منہ، لیکن حروف مشبہ بالفعل الاساس اس کا اسم، قدیم اس کی خبر۔ لیکن حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مستدرک منہ اپنے مستدرک سے مل کر جملہ استدراکیہ ہوا۔ سوال نمبر 2، صفت مشبہ کی تعریف اور اس کے عمل کرنے کی شرائط بیان کیجیے۔ صفت مشبہ کی تعریف: صفت مشبہ وہ اسم مستقل جو کسی چیز کے ساتھ معنی مصدری کے دائمی طور پر یعنی ہمیشہ کے لیے لگے ہونے کو بتلائے۔ اس کا عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ الف لام اسم موصول کا علاوہ 5 چیزوں میں سے کسی بھی ایک کا صفت مشبہ سے پہلا ہونا ضروری ہے۔ صفت مشبہ کے اشتقاق کا کوئی قاعدہ ہو تو وہ بھی بتلائیں۔ صفت مشبہ کا اشتقاق کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، بلکہ صرف اہل عرب سنت پر موقوف ہے۔ مصدر کی تعریف کر کے مصدر معروف کا عمل اور شرط عمل بیان کیجیے۔ مصدر کی تعریف: مصدر وہ اسم جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو بتلائے۔ مصدر معروف کا عمل: اگر لازم ہو تو صرف فاعل کو رفع دیتے ہیں، اگر متعدی ہو تو فاعل کو رفع اور مفعول بہ کو نصب دیتے ہیں۔ اس کا عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ مفعول مطلق نہ ہو۔ الواجب علی البواب الاغلاق باب المدرسہ، اس جملے کی ترکیب بیان کیجیے۔ الواجب علی البواب الاغلاق باب المدرسہ۔ الواجب الف لام بمعنی الذی اسم موصول، واجب شبہ فعل ضمیر اس کے اندر مستتر فاعل، علی حرف جر، البواب مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا واجب شبہ فعل کے، واجب شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ فعل یا خبر ہو کر خبر، صلہ اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا۔ الاغلاق شبہ فعل باب مضاف، المدرسہ مضاف الیہ، مرکب اضافی ہو کر مفعول بہ۔ الاغلاق شبہ فعل اپنے مفعول بہ سے مل کر شبہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ میزان و منشعب۔ سوال نمبر 1، نسبت کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہر ایک کی تعریف کیجیے۔ نسبت کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہر ایک کی تعریف کیجیے۔ نسبت کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فعل معروف، نمبر 2 فعل مجہول۔ فعل معروف و فعل ہے جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو، جیسے ضرب زید۔ فعل مجہول و فعل ہے جس کی نسبت مفعول بہ کی طرف ہو، جیسے ضرب زید۔ ضمیر فاعل کس کو کہتے ہیں؟ ضمیر فاعل فعل کا آخر میں جو لفظ فاعل کو بتانے کے لیے لایا جائے اسے ضمیر فاعل کہتے ہیں۔ بارز و مستتر کی تعریف کیجیے۔ بارز بمعنی ظاہر جس کو زبان سے بولا جا رہا ہو، مستتر بمعنی پوشیدہ جس کو زبان سے نہ بولا جا رہا ہو مگر اس کا فعل میں لحاظ کیا گیا ہو۔ فعلت میں تا کیسی ہے؟ فعلت میں علامت تانیث ہے۔ فعل سے
الٹی گردان سنائیے، الٹی۔ فعلنا فعلت فعلتن فعلتنا فعلتن فعلتن فعلتنا فعلتا فعلنا فعلتا فعلت فعلوا فعلا فعلا۔ سوال نمبر 2، اس میں فاعل کی تعریف کیجئے۔ اس میں فاعل وہ اس مشتق جو کام اور کام والے کو بتلائے۔ ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل مضارع معروف سے بنایا جاتا ہے یا مضارع مجہول سے، اور کس طرح بنایا جاتا ہے؟ اسم فاعل فعل مضارع معروف سے بنایا جاتا ہے۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے، علامت مضارع حل کرنے کے بعد فا کلمہ پر فتح دے کر فا اور عین کلمہ کے درمیان الف فاعل لائیں گے، پھر عین کلمہ پر اگر کسرہ نہ ہو تو کسرہ دے کر آخر میں تنوین بھی لے آئیں گے، جیسے فاعل۔ اس میں فاعل کے کتنے صیغے ہیں؟ اسم فاعل کے 6 صیغے ہیں۔ حزمن مصدر سے ماد ترجمہ گردان کیجئے۔ اسم فاعل حازم حازمان حازمون حازمۃ حازمتان حازمات۔ حازم صیغہ واحد مذکر حزم کرنے والا ایک مرد، حازمان صیغہ تثنیہ مذکر حزم کرنے والے 2 مرد، حازمون صیغہ جمع مذکر حزم کرنے والے بہت سے مرد، حازمۃ صیغہ واحد مؤنث حزم کرنے والی ایک عورت، حازمتان صیغہ تثنیہ مؤنث حزم کرنے والی 2 عورتیں، حازمات صیغہ جمع مذکر حزم کرنے والے بہت سی عورتیں۔ دریافت کرنے والی ایک عورت، نصیحت کرنے والے 2 مرد، ان کی عربی بنائیے۔ دریافت کرنے والی ایک عورت، سائلۃ، نصیحت کرنے والے 2 مرد، ناصحان۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔